اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو اور اس تابع داری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سننے والے نہیں ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ انفال کی 20، 21، 22 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آگے آنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف کہیں گے کہ بس اللہ کو ماننا ہی کافی ہے، رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نزول قرآن کے وقت صحابہ کرام موجود تھے، ان سے تو اس قسم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں وہ لوگ ذرہ برابر بھی کمی بیشی کریں گے۔ وہ لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو اور ایسے لوگ جو رسول کو ماننا ضروری نہیں سمجھتے، اس کے لیے اس آیت کریمہ میں بڑی تنبیہ ہے کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کو ماننا بھی لازم ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جگہ خود فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تم کو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی تابع داری کرنا بھی لازمی ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں۔ اللہ کو تو ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں، کمیونسٹ کو چھوڑ کر، دہریہ کو چھوڑ کر سارے مذاہب کے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرے کفار اور مشرکین دیوی دیوتاؤں کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں رسول کو ماننا ضروری نہیں۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا اس وقت، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بدعت کے خلاف، شرک کے خلاف تلوار برہنہ تھے، اور یہ جنگلوں میں جاتے تھے، منزلوں میں جاتے تھے اور شکار کے لیے جاتے تھے، جہاں ان کو کوئی پنڈت ملا، کافر ملا، ان کو یہ دعوت دیتے تھے۔ انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، سکھوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، ان کو فتح ملی، لیکن اپنوں کی غداری نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ تو یہ ایک مرتبہ شکار کے لیے جنگل گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک پنڈت ہے، اور پنڈت بہت سارے ایسے رہتے ہیں جو پورے بدن میں کپڑا بھی نہیں پہنتے، بس ایک جانگیاں پہن لیتے یا دھوتی پہن لیتے، پورا بدن کھلا رہتا۔ وہ مجاہدہ کرتے، دھوپ میں، بارش میں، آندھی میں، طوفان میں، وہ لوگ نہیں بچتے بلکہ مجاہدہ کرتے۔ اور اس کے مجاہدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جانا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو دعوت دی کہ بھائی تم اللہ کو مانو، رسول کو مانو۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، رسول کو نہیں مانتا۔ اللہ تک جانے کے لیے رسول کو میں ماننا ضروری نہیں سمجھتا، بس یوں ہی میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے
آسمان کی طرف اشارہ کیا تو آسمان سے ایک پیالی آئی، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی کاٹ کر کے اس میں سے خون نکالا اور نکال کر کے پیالی میں ڈالا اور ڈال کر کے زمین میں اس کو دفنا دیا۔ وہ پنڈت بھی بہت پہنچا ہوا تھا، مجاہدہ اس نے کیا ہوا تھا نفس کے خلاف، اس نے بھی اشارہ کیا تو آسمان سے ایک پیالہ آیا، اس نے انگلی کو کاٹ کر کے خون نکالا، نکال کر کے پیالی میں ڈالا اور اس کو زمین میں دفنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیالی کو زمین سے نکالا تو اس کے اندر بہترین قسم کی خوشبو اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ جو خون ڈالا تھا وہ خون بہترین خوشبو میں تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پنڈت نے بھی نکالا پیالہ تو اس کے اندر سے نہایت ہی سخت بدبو نکل رہی تھی، اس کے اندر ذرہ برابر بھی خوشبو نہیں تھی، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیالی میں خوشبو آ رہی تھی، مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہترین خوشبو، اور پنڈت کی پیالی میں بدبو آ رہی تھی۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈت کو خطاب کر کے کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تک ڈائریکٹ ہم پہنچ جائیں گے، رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں، زمین کے اوپر تو تم کہہ رہے ہو، لیکن جب زمین کے اندر جاؤ گے تو رسول کو تم کو ماننے کی ضرورت پڑے گی، رسول کو مانے بغیر تم کامیاب نہیں ہوگے۔ دیکھو ہماری پیالی میں سے خوشبو آ رہی ہے اور تمہاری پیالی میں سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ واقعہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات کے اندر بیان کیا ہے۔ تو بارگاہ خلاصہ کرام یہ ہوا کہ اللہ کو ماننا ہے تو رسول کو ماننا بھی لازمی ہے، رسول کے مانے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کو ماننے والے تو دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، کفار مشرکین بھی مانتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے، تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہے۔ لیکن بیچ میں رسول کو ماننا وہ ضروری نہیں سمجھتے، وہ کیا سمجھتے کہ ہم بس دیوی دیوتاؤں کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دے رہے ہیں۔ دابتن کی جمع ہے زمین پر چلنے والے جانور۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کافر مشرک لوگ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف بنایا، جانوروں کو مکلف نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس کے اندر عقل کامل نہیں ہوتی ہے، اور انسان کے اندر عقل کامل ہوتی ہے۔ یوں تو ہر چیز کے اندر عقل ہوتی ہے، یہاں تک کہ نباتات کے اندر، شجر کے اندر، حجر کے اندر بھی عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، لیکن اس کی عقل کامل نہیں ہوتی۔ جانوروں کے اندر بھی عقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ باہر جائیے، کتے بھی ہیں، یوں جھوٹ موٹ پتھر اٹھائیے اور ایسا پھینک کے دیکھیے کتے بھاگ جاتے۔ مرغیوں کا یوں جھوٹ موٹ کیجیے، مرغیاں بھاگ جاتی۔ تو پتہ یہ چلا ہر چیز کے اندر عقل ہے۔ ہم لوگ بچپن میں ایک پھول دیکھتے تھے جس کو غالباً مجھ کو یاد ہے چھوئی موئی کہتے ہیں، غالباً اس پھول کو، اس میں ہاتھ لگاتے ہی وہ پھول بالکل سکڑ جاتا تھا، بالکل مرجھا جاتا تھا، اور اس کے بعد ہٹے نا پھر وہ کھل جاتا تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ نباتات کے اندر بھی عقل ہے، لیکن عقل کامل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف بنایا، جانوروں کو، نباتات کو، شجر کو، حجر کو، ان چیزوں کو مکلف نہیں بنایا۔ آج کی سائنسی تحقیقات نے یہ بتا دیا کہ ہر چیز کے اندر احساس ہے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے پتھر ہو، ہر چیز کے اندر احساس ہے، لیکن یہ کافر کمبخت لوگ اس کو احساس نہیں ہو رہا۔ ساری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، زمین پر چلتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کمبخت لوگ سنتے نہیں، یہ کمبخت لوگ دیکھتے نہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، عقل سے بہرے ہیں، اور دماغ سے کورے ہیں۔ یہ تو اس کا مطلب کیا ہوا، سنتے تو ہیں لیکن ماننے کی نیت سے نہیں سنتے۔
اور جو یہ سمجھتے تو ہیں لیکن ماننے کی نیت سے یہ نہیں سمجھتے. رسول سامنے ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کم وقت لوگ ماننے کی نیت سے وہ لوگ نہیں سنتے. ایک جگہ قرآن کے اندر فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور تو بیچارے عقل نہیں ہونے کی وجہ سے چلیے وہ کچھ غلط کام کر دیتا، لیکن یہ انسان تو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور تو ان سے بہتر ہے. تو یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، ماننے کی نیت سے نہیں دیکھتے، چونکہ ان کو ماننا نہیں ہے. بڑے بڑے دلائل، بڑے بڑے معجزات، قرآن کا نزول، سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ماننا ان کو نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ نہیں مانتے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.